السلام علیکم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں بہترین انسان وہ ہیں، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں۔ تو میرا مقصد بس یہی ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ جتنے بھی قرآن کے چیپٹرز ہیں اس کو میکسیمم میں کور کروں اور آپ تک اس کا میننگ پہنچاؤں، تاکہ آپ جیسے عربی میں اگر پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ اور میرا مقصد یہ ہے کہ میں کم سے کم وقت میں بتاؤں اور آپ کو بالکل ایزی سے ایزی لینگویج میں بتاؤں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ماؤن، اور یہ قرآن کی 107 نمبر کی سورہ ہے اور اس میں ٹوٹل 7 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ پہلی آیت، اللہ اس میں کہتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا آپ نے اسے جو جھٹلاتا ہے روز جزا کو، یعنی کہ یوم الدین کو، ججمنٹ کو، یعنی اس دن کو جھٹلاتا ہے جس دن حساب قائم ہوگا، جس دن لوگوں کو اپنے کیے کا بدلہ ملے گا۔ اور یہاں پہ دیکھنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ آنکھوں سے ہی دیکھنا، اس کا مقصد ہے کہ کیا آپ نے دیکھا، کبھی غور کیا اس کے اوپر، کیا آپ نے سوچا اس کے بارے میں، کچھ غور فکر کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، آخرت کے دن کو؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو وہی ہے جو دھکے دیتا ہے orphan کو، یتیم کو۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو کہ ابھی بالغ نہیں ہوا ہے، جو اپنی پیوبرٹی ایج کو نہیں پہنچا ہے، اور اس کا فادر جو ہے، اس کا باپ ہے، وہ دنیا سے چلا جائے، انتقال کر جائے، تو ایسے بچے کو orphan کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کہتے ہیں جو آخرت کو جھٹلاتا ہے اس کے اندر کیا برائی آتی ہے کہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ دھکے دینے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا باپ جو مال چھوڑ کر گیا ہے وہ پورا ہڑپ لینا، اس بچے کو مجبور، بے سہارا، اکیلا پا کر کہ اب اس کے اوپر کوئی گارجین شپ نہیں رہی، تو اس کا جو مال ہے وہ ناجائز طریقے سے پورا کا پورا ہڑپ کر لینا، اس کو کہتے ہیں دھکے دینا۔ دھکے دینے کا ایک اور سینس اس طرح ہوتا ہے کہ مانتے ہیں کوئی یتیم آتا ہے، کوئی غریب ضرورت مند بچہ جو یتیم ہے، اور اسے سرے سے دھتکار دینا، بالکل اس کے ساتھ نہ ہی محبت کا سلوک کرنا، نہ ہی اسے عزت دینا اور اسے دھتکار دینا۔ اور یتیم کو دھکے دینے کے ایک معنی اس طرح بھی لیے جاتے ہیں کہ اگر کسی کے گھر میں ایسا کوئی یتیم بچہ ہو تو وہ اس بچے کے ساتھ بہت ہی برا سلوک کرتا ہو، یعنی گھر کے سارے کاموں کا بوجھ اس بچے کے اوپر ڈال دیا جاتا ہو۔ کیونکہ اس کے اوپر اس کے باپ کا سایہ نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ تیسری آیت ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یعنی کہ وہ ہے جو انکریج نہیں کرتا، نہیں ابھارتا، دوسروں کو نہیں کہتا، نہیں انہیں اکساتا کہ آپ بھی غریبوں کو کھانا کھلائیں۔ مستعمل مسکین یہاں پر یوز ہوا ہے، یعنی مسکین کا کھانا کھلانے پر نہیں اکساتا۔ دیکھیں مسکین کا کھانا کیونکہ اللہ نے قرآن میں پہلے بھی سورہ معارج میں اور سورہ زاریات میں فرمایا ہے کہ جو اچھے نیک لوگ ہیں انہیں معلوم ہے، انہیں حق معلوم ہے اپنے مال میں سائل کا، یعنی مانگنے والے کا، اور نہ مانگنے والے محروم لوگوں کا، انہیں حق معلوم ہے۔ تو یہاں پہ جو آخرت کو جھٹلائے گا اسی کا ریلیشن ہے اس سے کہ وہ کیا کرے گا کہ وہ نہیں انکریج کرے گا، یعنی خود بھی نہیں کھلائے گا غریبوں اور مسکینوں کو کھانا، اور نہ ہی دوسروں کو کہے گا کہ آپ ہی کھلاؤ، ٹھیک ہے؟ دیکھیے مسکین بیسیکلی اس انسان کو کہا جاتا ہے، ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جن کے پاس اپنے بیسک نیڈ کو فلفل کرنے کے لیے، اپنی بیسک ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی ان کے پاس اتنی ضرورت کی چیزیں اور پیسے نہ ہوں، انہیں ہی مسکین کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انہیں بھی یہ جو آخرت کو جھٹلانے والا انسان ہے انہیں وہ کیا کرتا ہے، ان مسکین کو بھی کھانا کھلانے پر انکریج نہیں کرتا ہے۔ اب اللہ چوتھی آیت میں کہتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، یعنی تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔
کن نمازیوں کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کون ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جن کے لیے ویل ہے؟ ویل جہنم کی ایک گھاٹی کو بھی کہتے ہیں اور بربادی اور تباہی کے لیے بھی کہتے ہیں۔ تو ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، یعنی کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے ان کے دل سے خشوع نہیں ہوتا، وہ بہت کاہلی کے ساتھ کسمساتے ہوئے آتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ ایک شخص وہ بیٹھا رہتا ہے، عصر کی نماز کا وقت نکلتا رہتا ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے۔ جب سورج پورا ایک دم ڈوبنے پہ آ جاتا ہے تو جلدی سے جاتا ہے اور جو 4 رکعت ہے جلدی جلدی سے پڑھ لیتا ہے۔ یعنی جو لوگ نماز کو کبھی پڑھا اور کبھی نہیں پڑھا، اپنی مرضی ہے، یعنی لوگوں کے بیچ میں کبھی ایسی جگہ پر ہیں جہاں سب لوگ پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیا، اور اگر اکیلے میں ہیں تو نہیں پڑھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح وہ لوگ غافل ہو گئے جو وقت ٹال کر پڑھتے ہیں، ٹائم پورا نماز کا نکل جاتا ہے اور پھر آخر میں جا کے پڑھتے ہیں، یا جلدی جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، فٹافٹ نہ اچھے سے رکوع نہ سجدہ، انہیں فکر ہی نہیں ہے، وہ غافل ہیں کہ ان کی نماز صحیح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے، اس سے ان کو کچھ اتنا نہیں ہے، بس پڑھ لیا تو پڑھ لیا۔ اور دوسرا یہ بھی آتا ہے اس میں کہ جو نماز کے لیے ضروری بیسک ریکوائرمنٹ ہے، طہارت پاکی کی اور جگہ کی پاکی اور آپ کا سطر کا چھپایا جانا، ان سب چیزوں کا وہ خیال نہیں کرتے اس پراپر، کیونکہ وہ کیا ہے؟ غافل ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں باتیں جو مسکین کو کھانا کھلانے کی سے پہلے آئی اور نمازوں کے بارے میں ابھی آئی، یہ دونوں ٹھیک سورہ المعارج میں اللہ نے بتا دی ہے کہ کون وہ لوگ ہیں جو اچھے لوگ، جنت والے لوگ ہیں، جو اللہ کا ڈر رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح کرتے ہیں۔ پہلا تو میں نے بتایا کہ انہیں اپنے مالوں میں حق معلوم ہے کہ سائل اور محروم کا حق ہے، وہ انہیں کوئی بخشش نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان پر احسان نہیں کریں۔ اور دوسرا وہ اپنی نماز جو ہے وہ پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں بلا ناغہ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی انہیں فکر ہوتا ہے کہ میری نماز کا وقت نہ چلا جائے، یا میں پراپر پڑھ رہی ہوں کہ نہیں، علم سیکھتے ہیں، یہ نہیں کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ سیکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آخر صحیح کس طریقے سے پراپر نماز پڑھنی ہے، تاکہ اسی کو حفاظت کرنا کہتے ہیں، خشوع کے ساتھ دل لگا کے نماز پڑھنا۔ دیکھیں یہاں پہ میں ایک چیز کلیئر کر دینا چاہتی ہوں کہ اس میں آپ یہ چیز مت لیجیے گا کہ نماز میں کچھ اگر بھول گئے، کیونکہ نماز میں بھولنا جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا ہے، یہ نارمل فینومینن ہے کہ آپ کچھ بھول جائیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے سجدہ سہو کا آپشن دیا گیا ہے، لیکن پراپر پورے کے پورے نماز ہی کو آپ بالکل دوسری دنیا میں کھو کے پڑھ لے، یا آپ اس کی ضروری ریکوائرمنٹ کا خیال نہ کریں، یا وقت ڈال کے جان بوجھ کے ہر وقت پڑھیں، تو یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی نماز ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، جن کے لیے کیا ہے؟ ویل ہے۔ اوکے، 6 آیت میں اللہ کہتے ہیں الذین ہم یراؤن، وہ سب جو دکھاوا کرتے ہیں، جو کیا کرتے ہیں؟ شو آف کرتے ہیں۔ دکھاوا کیا کرتے ہیں؟ صرف نماز کا ہی دکھاوا نہیں، نماز میں بھی دکھاوا تو ایک ہے کہ نماز بھی دکھاوے کے لیے، کہ لوگوں کو دیکھا تو بہت اچھے سے آرام سے پڑھ رہے ہیں اور اکیلے میں جلدی جلدی، تو یا پھر دکھاوا کے لیے کہ ہاں ہم نمازی ہیں، لوگوں کو دکھاوا کے لیے، اور ہر چیز میں دکھاوا، کوئی بھی نیکی اس لیے کی جا رہی ہے کہ لوگ تعریف کریں، میرا نام ہو کہ ہاں بہت اچھے ہیں، یہ اتنا چیریٹی کرتے ہیں، یا یہ اتنے اچھے لوگوں کو باتیں بتاتے ہیں، اپنی تعریف کے لیے، اپنے نام کے لیے کچھ کرنا، اسے شو آف کہتے ہیں۔ وہ الذین ہم یراؤن، وہ لوگ جو آخرت کو جھٹلائیں گے، جنہیں یقین نہیں ہے نا کہ اگر ہم خلوص سے کوئی کام کریں گے تو اس کا ریٹرن ہم کو اللہ سے ملے گا۔ آخرت کا جس کو یقین ہوگا اسی ہی اس بات کا یقین ہوگا نا، لیکن جو آخرت کو جھٹلاتے ہیں انہیں اس بات کا یقین نہیں ہوتا، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، یعنی وہ سب روک لیتی ہیں چھوٹی چیزوں کو، معون کہتے ہیں، بالکل یہ جو چیپٹر کا نام ہے معون، اسی ورڈ سے نام رکھا ہے سورہ المعون، ٹھیک ہے، یہ جو معون ہے نا یہ اسی ورڈ سے چیپٹر کا نام رکھا ہے، تو یہ چھوٹی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ دیکھیں اسکالرس نے اس معون کے بارے میں 2 رائے لی ہے، اوکے، پہلی رائے تو یہ لی ہے کہ یہ بھی ہر چھوٹی چیزیں، جیسے ڈیلی یوز کی کچھ چھوٹی چیزیں ہوتی ہے جو ہم ہر کے گھر پہ تو نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کسی سے اڑوس پڑوس سے مانگ کے لوگ ایک دوسرے سے کام چلا لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ڈرل مشین لے لیجیے کہ ہر کوئی اپنے گھر میں نہیں رکھتا، لیکن اگر نیبر کے پاس ہے تو تھوڑی دیر کے لیے مانگ کے آپ ڈرل کر سکتے ہیں۔ اس طرح بہت ساری چھوٹی موٹی روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جو لوگ آخرت کا یقین نہیں رکھتے نا، ایک طرف تو دیکھیے وہ بہت دکھاوا کریں گے، ٹھیک ہے، یراؤن بہت دکھاوا کریں گے وہ، لیکن دوسری طرف وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو روک لیں گے، جہاں پہ ان کا نام نہیں ہو رہا ہے، 10 لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہے، ان کے دل میں اس چھوٹی چیز کو دینے کے لیے بھی کنجوسی آ جائے گی، ان کا دل اتنا چھوٹا ہوگا کہ وہ چھوٹی چیزوں کو بھی روک لیں گے۔ اور اسکالرس معون کے دوسرے معنی یہ بھی لیتے ہیں کہ اس سے مراد زکوٰۃ ہے، کیونکہ زکوٰۃ بھی مال
مال کا بہت چھوٹا حصہ ہوتا ہے جو صاحب نصاب ہیں، جن لوگوں پر واجب ہے، فرض ہے زکوٰۃ، تو ان لوگوں کے مال کا بھی چھوٹا حصہ ہوتا ہے زکوٰۃ، صرف 2.5% ہی دینا ہے، تو اسے بھی معاون کہتے ہیں۔ تو دونوں ہی معنوں میں لیے گئے ہیں۔ تو موٹا موٹی اس پوری سورہ میں اللہ نے کچھ بیسک ایسے بڑی بڑی خرابی اگزامپل کے طور پر گنا دی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہائپوکریٹ ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں، جو منافق ہیں، جنہیں اصل میں آخرت کا یقین نہیں ہے، بس وہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے۔ جو دل سے اس پر یقین نہیں رکھتے، وہ انہیں ریٹن کا جب یقین نہیں ہے تو وہ کیا کریں گے؟ دکھاوا ہی کریں گے، وہ اپنی نماز سے بھی غافل ہوں گے، وہ مسکین کا کھانا دینے پر بھی نہیں اکسائیں گے، وہ یتیم کو بھی دھکے دیں گے۔ تو یہ بہت ہی موٹا موٹی سی اللہ نے یہاں پہ خرابی بتائی ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو یہ چیپٹر اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور دیکھیے میرا مقصد یہی ہے کہ آپ چاہے کسی بھی ایج کے ہوں، اور ضروری نہیں کہ آپ پڑھے لکھے ہی ہوں، بس اگر آپ میری لینگویج سمجھ سکتی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے۔ آپ لوگوں کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔